إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ محترم حضرات، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ایام ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں، جن دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جیسے اللہ نے کہا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ ان 10 دنوں میں ہم سانسیں لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے پورے دنوں میں، ان 10 دنوں میں بندہ، آپ اور میں یا بندی جو کام کرتے ہیں، اللہ کو اتنا محبوب، اتنا پسند ہے جو کسی اور عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں۔ صحابہ نے فرمایا ولا الجہاد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے راستے میں بندہ جہاد کرتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر عمل ہے؟ کہا کہ ہاں، ان 10 دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے، عام زندگی جیسے ہم گزارتے ہیں ان سے ان 10 دنوں کی زندگی تھوڑا بدلی ہوئی ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ ہم دنیا میں اتنے مست ہیں، کوئی مبارک دن آ جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع آ جائے، ہم کو کوئی فرق پڑتا نہیں، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ رمضان چلا گیا، شوال کے 6 روزے چلے گئے، اب 10 ذی الحجہ کے 10 دن آپ کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی معمولی، یعنی معمول سے ہٹ کر کوئی عمل ہونا چاہیے۔ جیسے سلف کے بارے میں کہا کہ پورے 10 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے سیدھے دائیں، عورتیں، اس میں کون خوش نصیب ہوں گے جو 10 دن میں پورا قرآن ختم کرنے والے ہوں؟ علماء نے سلیبس بتا دیا، روزانہ کتنا پڑھیں گے تو قرآن ختم ہو جائے گا۔ قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ 10 دنوں کی قسم اللہ نے اس لیے کھائی ہے کہ سارے اچھے اعمال ان دنوں میں آ جاتے ہیں۔ قربانی آ جاتی ہے، صدقہ آ جاتا ہے، حج آتا ہے، عرفہ آ جاتا ہے۔ بہرکیف ان 10 دنوں کی جو کچھ باقی رہ گئے ہیں، ان کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، ان 10 دنوں میں ایک اور کام جو مجھے اور آپ کو کرنا تھا وہ یہ کہ من اراد، جو شخص ان 10 دنوں میں قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، یعنی فیملی کا سربراہ ہے، وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ ساری فیملی پر نہیں، فیملی میں جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اس کے نام وہ آدمی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس گھروں میں جو رواج ہے، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ شیخ صاحب میں اپنی بیوی کے نام سے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا کیسا ہوتا؟ ارے آپ کماتے ہیں، آپ ہیڈ آف دا فیملی ہیں، تو فیملی کا جو سربراہ ہوتا ہے، خاندان کا جو بڑا ہوتا ہے، وہ زندہ ہے، اس کے نام سے اگر قربانی ہوتی ہے تو سارے خاندان کو قربانی آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قربانی کرتے تھے، یا اللہ یہ جانور میں قربان کر رہا ہوں،
یہ ہمارے سارے گھر والوں کی طرف سے ہے، خاندان والوں کی طرف سے ہے، تو زندے اور مردے دونوں اس میں شامل ہو جاتے تھے، دونوں کو ثواب ملتا تھا۔ تو قربانی اس کے نام سے ہوتی ہے جس کے پیسے سے خریدا جاتا ہے، اس میں بیوی بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے۔ یہ طریقہ غلط ہے کہ یہ سال یہ بچے کے نام سے، وہ سال وہ بیوی کے نام سے، اس سال ان کے نام سے، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ خاندان کا جو بڑا ہوتا ہے، اگر دادا بھی زندہ ہے یا نانا، اس کے نام سے بھی سارے خاندان والوں کو ثواب پہنچ سکتا ہے۔ تو بہرکیف قربانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو جاری رکھا۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، قربانی عبادت ہے۔ عبادت کو ویسے بجا لانا چاہیے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے۔ آپ میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں، جیسے چاہے بے ڈھنگی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ عبادت ویسی ہونی چاہیے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے، سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینے میں رہے قربانی کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سال مس نہیں کیا، اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی، اپنے طرف سے قربانی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مس نہیں کیا، اور کبھی وہ زمانے میں اتنی بڑا عقل والا پیدا نہیں ہوا کہے کہ ارے اتنا پیسہ قربانی پر کیوں خرچ کریں، بیواؤں کی شادی کر دیں یا کسی یتیم بچے کے لیے کوئی انتظام کر دیں، اتنا پیسہ ادھر دے دیں۔ ایسی بات نہیں۔ اگر قربانی کے جانور کی جو قیمت ہے اس سے 1,00,000 دگنی قیمت بھی اگر آپ خرچ کریں گے تو قربانی کے جانور کو قربان کرنے کا جو ثواب ملے گا وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ ثواب قیمت صدقہ کرنے پر ہرگز نہیں ملے گا۔ یہ ہمارے بہانے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ارے گھر میں کہاں یہ سب بکرا ذبح کرنا، گوشت بانٹنا، قصائی کو بلانا، یہ سب سردرد کہاں کا، یہ پیسے خیرات کر دو، صدقہ کر دو، جھنجھٹ ختم۔ ارے یہ اللہ کے نبی کے طریقے سے کھلواڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کہا شعائر اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بطور دین مقرر کیا ہے، اس کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر کہیں لوگ قربانی کا انکار کر دیں، بولے کہ نہیں ہم قربانی نہیں دیں گے، تو ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کی جائے۔ سبحان اللہ، ایسی بات ہے۔ تو قربانی اسے تو آپ کرنا ہی ہے، الا یہ کہ بعض جگہ حالات اتنے ٹائٹ ہو جائیں، حکومت کی طرف سے اجازت نہ ہو یا کوئی اور مجبوری ہو تو پھر بات الگ ہے۔ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی ہے، آپ نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا، لیکن جہاں اجازت ہے وہاں آپ تو کریں گے۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ فقہاء احناف نے کہا کہ یہ واجب ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا کہ جو شخص طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے۔ تو صحابہ کرام کا معمول تھا کہ ایک گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کی جاتی تھی، سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی۔ اگر 100 فیملی ممبر آپ کے ہیں، سب جوائنٹ فیملی میں جیتے ہیں، 100 ممبرز ہیں، سارے ایک ہی چولہے میں کھاتے ہیں، تو ایک قربانی بس، ایک جانور بس۔ اگر 100 آدمی بھی کیوں نہ ہو، اگر ایک ہی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو کو ساس سے نہیں بنتی ہے، بیٹا اپنا چولہا الگ لگاتا ہے، نیچے ساس اپنا پکا کے کھاتی ہے، اب 2 قربانی دینے پڑیں گے، ساسو صاحبہ کا الگ بکرا اور آپ جو الگ چولہا لگائے اوپر اس کا الگ بکرا۔ چولہے جب الگ ہوتے ہیں تو قربانیاں بھی الگ ہو جاتی ہیں۔ جب ساتھ رہتے ہیں تو کتنی بڑی برکت ہے دیکھیں، لیکن ساتھ رہنے کے لیے بھی ذرا صبر چاہیے۔ دونوں کو کیا چاہیے؟ صبر چاہیے، حوصلہ چاہیے،
پیار و محبت چاہیے تاکہ سب ساتھ مل کر جئیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ اگر ساتھ مل کر رہتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک جانور کافی ہے، جیسے کہا کہ 100 آدمی بھی اگر ساتھ جیتے ہیں تو ایک جانور کافی ہے۔ تو دوستو عزیزو، یہ قربانی ہے جو بطور عبادت آدمی بجا لاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ بڑا پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں آپ قربانی دے رہے ہیں تو لنگڑا جانور نہیں دیں گے جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ جب قربانی کا جانور دے رہے ہیں تو کانا جانور، اعور یا بہت ہی بیمار جانور جس کی گودے میں گوشت ہی نہ ہو اور ہڈیاں باہر مریل قسم کا جانور، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیں گے۔ ہم اپنے بچوں کی شادیوں میں ایسا جانور لینا نہیں چاہتے تو اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے ایسا جانور کیوں دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے۔ صحت مند، تنو مند، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، کبشین اقرنین املحین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عقیقے میں دیا، کبھی قربانی میں دی، تو ایسے جانور دیے جو سینگوں والے تھے، ان کے پیروں میں کہیں سفید رنگ تھا اور وہ کالے رنگ کے تھے، جیسے کہتے ہیں سفید اور کالا رنگ ملا ہوا جانور تھا۔ ان جانور ذرا خوبصورت، کیا جانور دے سکتے ہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، مینڈا، مینڈی، بکری۔ صحابہ کرام اکثر بکری دیا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ بکری دینا نہیں چاہتے ہیں، بتا نہیں گوشت مزہ نہیں رہتا ہے، گوشت کے لیے دیتے ہیں۔ صحابہ کرام اکثر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اکثر وہ لوگ بکری دیتے تھے۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی تو بکرا بھی دے سکتے ہیں۔ اونٹ کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی پتہ نہیں کل کس کو شوق چلایا، انہوں نے راجستھان سے 18 اونٹ منگائے جو حصور میں پکڑ لیے گئے، جو تمل ناڈو آ رہے تھے، 18 اونٹ جو پکڑے گئے۔ یہ کس کا مال ہے؟ ارے جب اجازت نہیں ہے تو کیوں خامخواہ رسک لی جائے؟ یہ شاید انہوں نے مسلمانوں سے پیسہ نہیں لیا ہوگا، سارا پیسہ برباد ہوا۔ 18 اونٹ کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا۔ جب اللہ نے آپ کے لیے آپشن رکھے ہیں تو آپ اس کو استعمال کریں، خامخواہ رسک نہ لیں، پریشانی نہ لیں۔ اور یہ بتایا گیا کہ اس میں کون سا جانور افضل ہے؟ اونٹ افضل ہے، گائے افضل ہے، بکرا افضل ہے، بکری افضل ہے؟ کہا کہ جو آپ کو اچھا لگے۔ عمر بتا دی گئی، اونٹ 5 سال کا، اونٹ کا تو سوال ہی نہیں ہے، گائے 2 سال کی، بکرا یا بکری 1 سال کا، یا شیپ اگر موٹا تازہ ہے تو 6 مہینے بھی چلے گا، منہ میں دانت آ گئے ہیں، موٹا تازہ ہے تو چلے گا۔ اللہ اتنی بڑی سہولت رکھی گئی تو آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے جگہ جگہ قرآن کی آیتوں میں بتا دیا کہ یہ ساری قربانی کی جانور ہیں، اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی مرغی ذبح نہیں کر سکتا، کوئی ہرن ذبح نہیں کر سکتا، بولا کہ یہ ذبح کرنے کی جانور نہیں ہیں، ذبح کرنے کی جانور یہی ہیں جو قرآن میں بتائے گئے ہیں۔ اور پھر میرے دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، قربانی کے آداب بتائے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ قربانی کا جانور کا پیر پیچھے پکڑ کے گھسیٹ کے لے جا رہا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ اگر لے جا رہے ہو تو اچھا لے جاؤ، اس لیے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ قربانی کے جانوروں کے گلے میں ہار پہناتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے ہار بنتی تھی جو قربانی کے جانوروں کے گلے میں پہنایا جاتا تھا۔ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ فائٹنگ کراتے، تمہارا بکرا میرا بکرا، 2 بکرے لڑیں گے۔ ارے قربانی کا جانور ہے جی، تمہیں بھی تمہارا بھائی لڑو جی، اچھا رہنا، بکروں کو کیوں لڑاتے ہو؟ یہ تو قربانی کا جانور ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور ہے اور پیر پکڑ کے گھسیٹ کے لے جا رہا۔ اور قربانی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ایک بکرے کو 2 بار ذبح نہ کیا جائے۔ ایسا ہوتا کیا؟ ایک بکرے کو 2 بار ذبح کر سکتے ہیں، لیکن لوگ کرتے کیسا کرتے؟ بکرا یا ایک بکرا رہتا، ایک بکرے کو ذبح کرتے، اسے ذبح کرتے ہوتے ایک بار ذبح ہو گیا انہیں، اب میری باری آئیں گی، بول کو آدھا مر گیا، اس کے بعد پھر اسے لا کے پھر ذبح کرتے،
تو یہی ہے ایک بکرے کو 2 بار ذبح کرنا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے گھر تنگ ہیں، آپ کے گھر چھوٹے ہیں، لیکن میرے نبی کی حدیث چھوٹی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ ارے آپ حدیث کا خیال نہیں رکھتے، حدیث کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں اپنی قربانی کے چکر میں۔ آپ کو کیا بولیں؟ ارے سارے جانور بندے رہتے، ایک ایک بکرا لاتے ہیں ذبح کرتے، سبحان اللہ۔ پھر میں حدیث کس کو سناؤں؟ یہ حدیث کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زمانے میں بولتا ہے کہ مدینہ تو بالکل چھوٹا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قیامت تک کے لیے۔ ہمارے گھر بھلے چھوٹے ہوں لیکن حدیث کا احترام ہم کو ہونا چاہیے۔ اس میں اور ایک ظلم بھی میں نے دیکھا کہ لوگوں کو بچوں سے قربانی کرانے کی بڑی خواہش، اسے چھری چلانے آتا نہیں، بکرے کے گلے پہ چھری چلاتا رہتا، بکرا تڑپتے رہتا، نہیں بیٹا ایسا کر، نہیں بیٹا ایسا کر۔ سبحان اللہ، یہ کوئی قربانی ہے؟ تمہارے بچے کا کچھ کیا بولوں میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ بچائے۔ بچے کے ہاتھ سے کوئی ٹرائل دینے کی چیز ہے؟ ارے قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہے ہیں کہ عائشہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لو، کہیں بکرے کو تکلیف نہ ہو۔ بچے کو چلانے آتا نہیں، خون دیکھ کے ڈر جاتا، اور سارے ماں باپ کھڑ کے ہنسے، ارے نہیں رہے ایسا کاٹ ایسا کاٹ۔ سبحان اللہ، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ قربانی عبادت ہے، اسے بطور عبادت بجا لا جائے، اور مذاق کا چکر نہ بنایا جائے کہ ایسا نہ ہو، یہ ریاکاری کا اندیشہ نہیں، میرا بکرا بڑا تیرا بکرا بڑا۔ تو یہ قربانی دیتے دیتے یہ ریاکاری، کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اسی لیے کہا گیا کہ یہ تمہارے لن ینال اللہ لحومها، تمہارے جانوروں کا گوشت اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، لیکن تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے کہ کس نیت سے تم قربانی دے رہے ہو، کس نیت سے تم قربانی دے رہے ہو۔ اسی لیے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کبھی کسی سال انہوں نے قربانی نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے نہیں کیا کہ کہیں یہ چیز واجب نہ ہو جائے، لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دیا، کیجئے، اس کے لیے ادھر ادھر قرض لا کر کرنے کی کوشش مت کیجیے، ضروری نہیں۔ قرض لینا الگ چیز ہے، قربانی دینا الگ چیز ہے، لیکن اللہ نے سارے گھر والوں کو طاقت دی ہے، تو ہیلے بہانے کر کے اس سے پیچھے مت ہٹیے، اسے کیا نہیں کیجیے، ہرگز پیچھے مت ہٹیے، اور ضرور قربانی دیجیے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ قربانی کے آداب میں سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں۔ اور قربانی کا جانور جیسے کہا گیا کہ اس کے پہلو پر آدمی پیر رکھے گا اور قبلے کی طرف لٹا کر اسے ذبح کرے گا، اور خود ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ افضل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عید کا پہلا دن بہت محبوب ہے، پہلے دن جو آپ ذبح کرتے ہیں بہت محبوب ہے، اور قصائی کو بطور اجرت چمڑا نہ دیا جائے، اور قصائی کو گوشت دے سکتے ہیں، اور گوشت بھی آپ اپنی مرضی سے دیں گے، قصائی اپنی مرضی سے نہیں لے گا۔ تھوڑے قصائی اپنی مرضی سے لیتے ہیں، بھائی مجھے کیا بولتے اس کو، تحفہ دو، کیا بولتے کیا قیمت، پتا کہ گوشت آدمی اپنی مرضی سے دے سکتا ہے، جیسے دوسروں کو دیتا ہے اسے بھی دے گا، لیکن اسے اجرت کو قصاب یعنی قصائی کو آدمی چمڑا نہیں دے گا، یا کوئی اور چیز اجرت پر نہیں دے گا، وہ کسی اور کو دے دے گا۔ آپ ایسے مدرسوں کو دے سکتے ہیں، یہ مسجد ہے یہاں مدرسہ چلتا ہے، لائیے اپنا چمڑا خود لائیے، یہاں رکھ دیجیے، یہاں بچوں کی پڑھائی میں کام آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو دے گا۔ تو دوستو عزیزو، یہ عید قربان ہے جو ہم منانے جا رہے ہیں، اور سنت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے قربانی کے آداب میں سے جب بات کہی جاتی ہے تو آج کے حالات کے حساب سے کچھ باتیں جس کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ آج جس ملک میں ہم جی رہے ہیں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے والی بات ہے، کچھ باتیں آپ غیر ارادی طور سے کرتے ہیں، سامنے دشمن اس طاق میں بیٹھا ہے کہ کہاں موقع ملتا ہے کہاں گلا پکڑوں۔ بیچارہ کوئی تھا جو مرغی کا گوشت بیچ رہا تھا، اس کو پتہ نہیں کہ کیا کر رہا ہے، جان بوجھ کر اگر کیا ہے تو وہ مجرم ہے۔
انجانے میں اگر کیا ہے، نیوز پیپر میں اس نے مرغی کا گوشت ڈالا، بیچ دیا، اب اس نیوز پیپر میں کسی دیوتا کی پکچر تھی، پولیس نے 4 کیس اس پر باندھا، بلا کہ دیوتا کی اس نے کیا کر دیا، توہین کر دیا۔ بیچارہ بوڑھا، اسے معلوم ہے نہیں معلوم، وہ بات کی بات ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کو اب پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، کبھی کسی وجہ سے، آپ کی وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو، مسلمان بدنام نہ ہو۔ قربانی ہوئی، گوشت کے حصے بکھرے ہوئے، آپ نے گوشت سارے رشتہ داروں کو بانٹ دیا، اب ویسٹیج کیا کریں گے؟ اس کے اندر کی ہنتڑیاں، اس کے اندر کا گوبر سب کیا کریں گے؟ تھیلے میں بھریں گے، سیدھا لا کے رستے میں ڈالیں گے۔ ارے گوشت آپ کھائیں، میں کیوں تکلیف اٹھاؤں؟ راستہ یہ پبلک پراپرٹی ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، راستہ یہ پبلک پراپرٹی ہے، روڈ یہ گورنمنٹ کے انڈر میں ہوتے ہیں، گورنمنٹ سڑکیں ڈالتی ہے، وہاں کیل اور تار گورنمنٹ کا لگتا ہے، جو ٹیکس دینے والے ٹیکس دیتے ہیں، اور عید آپ کی ہے، میں کیوں آپ کے جانور کے خون میں چلوں؟ آپ کے جانور کا خون میری سڑک پر کیوں بہے؟ لوگ تو بہت کرتے ہیں، جیسے پاکی صفائی ہوتا ہے، دیوالی میں سارا کچرا آ جاتا ہے تو لوگ صاف کرتے ہیں، گورنمنٹ کا کام صاف کرنا ہے، لیکن کچرا پھینکنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو لا ضرر ولا ضرار، خود تکلیف نہ اٹھاؤ، سامنے والوں کو تکلیف نہ دو۔ آپ نے گوشت کھا لیا، اچھی بات ہے، الحمدللہ بولیے، تحفہ دے دیا، اچھی بات ہے، لیکن جو ویسٹیج نکلا ہے اسے صحیح معنی میں ڈسٹ بن میں ڈالیے، جو کچرے کے ڈبے بنے ہوئے اس میں ڈالیے، بڑے زور سے لا کے ایسے پھینکتے ہیں، دوسرے بھی کرتے ہیں، لیکن دوسرے میں ہمیں فرق ہونا چاہیے۔ کبھی تو آپ نے ایسے پھرا کے ایک مار نیچے مارے گا، ٹکڑے دور جائیں گے، پتہ نہیں کس کے پاؤں میں چھپ کے خون آئے گا۔ ارے تم عبادت کر، گول پھرا کے جسے زمین پہ مار رہے ہو، ٹکڑے اڑ رہے ہیں، کس کے آنکھ میں، ویسے ہم بھی کریں گے تو کیا فرق رہ جائے گا ہم نے دوسرے؟ ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ طور و طریقہ، ادب طریقہ سیکھو، اور ایسی جگہوں پر اپنا ویسٹیج ڈالو جہاں ڈالنا ہے، اس کے لیے الگ باکس بنے ہوئے ہیں، اس کے لیے الگ کچرے کی یہ بنے ہوئے ہیں، ڈسٹ بن بنے ہوئے ہیں، اس میں ڈالو، تاکہ لوگ کہیں کہ مسلمان بالکل اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے مجھے ان گلیوں کا چکر لگانا پڑے گا عید کی بات۔ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ لوگوں کو شکایت ہے، ابھی تو یہ گلیاں بڑی سنسٹیو بن گئی ہیں، خاص کر وہ گلی جہاں ایک اسکول ہے، ایک اسکول کھلا ہے، وہ ہمارے طریقے کے لوگوں کا نہیں ہے، اس کے سامنے ان کو ہمیشہ شکایت ہے کہ مسلمان سارا خرچہ لا کے، کچرا لا کے یہاں پھینکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بڑے فتنے کا باعث بن جا سکتی ہیں، آئندہ چل کر ہمارے لیے مشکلیں کھڑی کرتی ہیں۔ تو میں جتنے آپ میں سے قربانی کرنے والے اور وہ بچے جو کچرا لے جا کے پھینکتے ہیں، سب سے کہوں گا کہ ادھر ادھر پھینکنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں کہ کہیں میرے اس کچرے کی وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو دوستو عزیزو، قربانی کی ان آداب کا لحاظ رکھیں کہ راستوں میں بے تحاشا خون نہ بہائیں، اپنا کچرا غلاظت گلیوں میں نہ پھینکیں، اور جہاں تک ہو سکے غریبوں کا لحاظ کریں، غریبوں کا لحاظ کریں۔ عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، اس سے اپنا گوشت غریبوں تک پہنچائیں۔ غریب مجبور ہیں، اپنے گھروں میں قربانی نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں قربانی کر رہے ہیں، تو آپ اس بات کا لحاظ کریں کہ اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی تھوڑا سا گوشت دیں، یاد کریں، غریبوں کا لحاظ رکھیں، وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ اور اسی طرح غیر مسلم کو بھی آپ گوشت دے سکتے ہیں، قربانی کا گوشت نان مسلم کو بھی آپ دے سکتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کون سا گوشت نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر دے سکتے ہیں گوشت دیں، آپ کے گھر میں اچھی بریانی اس دن پکتی ہے تو ایک باکس اسے بھی بھیج دیں، خوش ہو جائے گا بیچارہ۔ ویسے مسلمانوں کے ہاتھوں کی بریانی ان کو اچھی لگتی ہے، دعوتیں دور کرنے کا۔ اگر اس موقع کو اگر ہم استعمال نہ کر لیں تو کون سا موقع ہے؟ ارے عید الفطر کی سیویاں ہم ہضم کر جائیں، بقرعید کی بریانی ہم کھا لیں، پھر کیسے بھائی بھائی، کیسے محبت، کیسے
कैसे वो हमारे करीब आएंगे? तो ज़रूर बात की है कि अच्छे बोल से, अच्छे बात से, मेल मुलाकात से, हंसते चेहरे से हम उनके साथ मिले, इसलिए जीते हैं। इस मुल्क में हम उनके साथ रहते हैं। अपने दिलों से नफरतों को दूर करें, उनको अपने से करीब करने की कोशिश करें। इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो बदगुमानियाँ पैदा होती हैं उसे दूर करें। तो दोस्तों अजीज़ों, ये कुछ कुर्बानी के ताल्लुक़ से बातें थी, आदाब थे। तो मुझे यकीन है कि ज़रूर आप इसका ख्याल रखेंगे कि आपका कचरा सिर्फ डस्टबिन में जाएगा, डस्टबिन से बाहर हरगिज़ नहीं होगा इंशाअल्लाह। और इस मौके पर हम गरीबों का लिहाज करेंगे। और वैसे ही आज जुमा है, तो कल हमारे पास हफ्ते का दिन है। हफ्ते का दिन यौम अरफा, अरफे का रोज़ा है। तो अरफे के रोज़े के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युकफ़िरुस्सनतल यानी पिछले साल और इस साल 2 साल के गुनाह माफ़, यानी अगले साल और इस साल 2 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। तो इतना बड़ा मुकाम अरफे के रोज़े का है। और अरफे का रोज़ा ईद से एक दिन पहले का होता है, ईद से एक दिन पहले का होता है। आप अरफे का रोज़ा रख सकते हैं। उलमा के अलग अलग अक़वाल हैं, लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। आपका दिल जिस पर मुतमईन हो आप कर लीजिए। कोई किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती न करे कि मैं इस वक्त रखूँगा, आप उस वक्त रखेंगे। हर एक के पास अपने अपने दलाइल हैं। पहले इल्म उतना मुतहक़्क़िक़ नहीं था, इतनी तहक़ीक़ें उसमें नहीं थी। चलते ज़माने के साथ साथ जहाँ इल्म बढ़ता गया, आरा और अक़वाल भी बढ़ते गए। लोगों ने कहा, तो हमारे शेख मरहूम आर.के. नूर मोहम्मद उमरी मदनी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, तो वो फरमाया करते थे, इंशाअल्लाह हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत के आला मर्तबों से नवाजे। वो हमेशा ये कहा करते थे कि अरफे का रोज़ा ऐसा है जिसमें आदमी जो चाहे कर सकता है। यानी अगर कोई वहाँ के हिसाब से करना चाहे कर ले सकता है, अगर कोई यहाँ के हिसाब से रखना चाहता है रख ले सकता है। उसे कुरेदे नहीं, बार बार उस बहस को छेड़े नहीं कि ये कैसा हो सकता है। अरे उलमा जब कह रहे हैं तो आप उलमा की बातों पर अमल करें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस पर आपका दिल इत्मीनान करता है आप कर लें। और जैसे कहते हैं कि ये अरफे का रोज़ा है जो बहुत सारी मग़फ़िरतें लेकर आया है। तो अब एक सवाल एक आदमी करता है कि आइंदा साल के गुनाह कैसे माफ़ होंगे जब मैंने गुनाह ही नहीं किया। हाँ, ये सवाल मेरे आपके दिमाग में आया, तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने आइंदा साल गुनाह ही नहीं किया तो माफ़ कैसे हो सकता है। बोला कि अल्लाह का ये करम होगा कि इस रोज़े की वजह से आप गुनाह ही नहीं करेंगे। इस रोज़े का करम ये होगा अल्लाह ताला का आप पर कि आपके दिल में गुनाह का ख्याल ही नहीं आएगा। तो रोज़ा ज़रूर रखिए। हाँ, और कोई शख्स 10 दिन 9 दिन पूरे रोज़ा रखता है तो बहुत अल्लाह का करम है। तो कल इंशाअल्लाह हमारे पास, अगर कोई आज नहीं रखे हैं तो कल ज़रूर वो रखेंगे। और हकीकत हम लोग ईद से एक दिन पहले रोज़ा रखते हैं, तो हमारे पास हफ्ते का रोज़ अरफे का रोज़ा है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी दुआएं की हैं। आप दुआएं करें। अरफे के दिन अल्लाह तबारक व तआला दुआएं कबूल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ करें। तो दोस्तों, अज़ीज़ों, माँ और बहनों, ये चंद अहकामात थे, चंद बातें थीं जो ईद क़ुरबान के ताल्लुक़ से थी। ईद क़ुरबान के ताल्लुक़ से थी, तो जानवर के ताल्लुक़ से, और इसी तरह कैसे उसे ज़बह करें उसके अदब और तौर और तरीक़े के ताल्लुक़ से। और इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि आपके अंदर, मेरे अंदर जज्बे फ़िदाइयत को पैदा करना है। यानी आप ये समझते हैं कि सिर्फ़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपये ऐसे बहा दिए जाएं, मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि आपके अंदर जज्बा ईसार और क़ुरबानी पैदा की जाए। अल्लाह के रास्ते में आप किन चीज़ों की क़ुरबानी देते हैं। आप ये सोचें कि अल्लाह, तेरे पैसों से मैंने जानवर ख़रीदा है, इस जानवर के गले में मैं छुरी लगा रहा हूँ, लेकिन या अल्लाह, यकीन है कि कल के दिन तेरे रास्ते में माल खर्च करने की ज़रूरत पड़े तो माल देने को तैयार हूँ, जान देने की ज़रूरत पड़े तो जान देने को तैयार हूँ।
آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ جذبہ ایمان پیدا ہونا چاہیے۔ کیا ایمان تھا، کیسی کیسی، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں سے آزمایا۔ دوستو عزیزو، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، زندگی کو آپ پڑھیے، کیسی کیسی آزمائشیں زندگی میں ہوئی اور کیسے کیسے مصیبتوں کے مراحل سے گزرے۔ آنکھ کھولا تو دیکھا کہ باپ یا چچا آزر بت فروش ہے، بت بنا کر بیچتا ہے۔ باپ سے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا دیکھو بتوں کی پوجا نہ کرو، بتوں کی پرستش نہ کرو، بتوں کو نہ پوجو، اس لیے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، رحمان کا نافرمان ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ دیکھ ابراہیم، سن لے، اگر تو یہ نصیحت سے باز نہیں آئے گا تو ہم تجھے پتھر مار مار کے قتل کر دیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ہیں ہمیشہ ویسا بولنے والے باپ کو بھی یا ابتی، اے میرے ابو، اے میرے ابا جان، ایسے ہی بول رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے وفادار بچے ہیں جو ماں باپ کو اس پیار سے پکارتے ہیں؟ نہیں، ذرا پیرا بڑکو، ذرا میزلس آ گئے تو ہم کیا اندھے ہو جاتے بچوں کو؟ نہیں، بابا کیسا کی دکھنے لگتے، اماں کیسا کی دکھنے لگتی، ذرا بڑے ہو کو ذرا موٹے ہوتے ہی لینگویج بدل جاتی۔ نہیں، اسی لیے عجیب عجیب لوگ ہیں۔ ابراہیم سیرت کو پڑھیں، جب سیرت ابراہیمی کو پڑھیں کہ یہ کافر باپ سے ان کا کیسا بات کرنے کا انداز، یا ابتی، اے ابو جان، اے ابا جان، کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس سے کوئی غلط جواب نہیں دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، بس گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ اپنے بیوی کو لیا، اپنا گھر چھوڑے اور چلے گئے، اپنا گھر بار چھوڑا، اللہ پر بھروسہ کیا۔ تو اس سے پہلے دیکھا کہ قوم نے آپ کو آگ میں ڈالا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ پر توکل ہو، ابراہیم جیسا ایمان ہو، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اسی آگ کو اللہ تعالیٰ نے پھول کا باغیچہ بنا دیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ آج ہر طرف آگ ہی آگ ہے، نفرتوں کی آگ جھلس رہی ہے۔ آپ میڈیا میں چلے جائیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، لوگوں کی زبانیں، سیاست دانیں، مسلمان مسلمان، اسلام اسلام، شاید وہ سانس لیتے نہیں لیتے معلوم نہیں، اسلام اور مسلمانوں کا نام ہی ان کی زبانوں پر ہے۔ یہ نفرت کی آگ ہے، جھلستی آگ ہے۔ یہ آگ ٹھنڈی ہوگی تب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، ہمارا ان لوگوں سے تعلقات میں بہتری آئے گی تو اللہ تعالیٰ غیبی امداد ہماری فرمائے گا۔ دوستو عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سوسائٹی کو ہم سمجھیں، اس معاشرے کو سمجھیں جو آج ہمارے چاروں طرف جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم جی رہے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے تعلیم دلائیں، آدھے پیٹ کھائیں، شادی کے اخراجات کم کر لیں، رسم و رواج سے ہاتھ دھو لیں۔ یہ جو بیکار رسمیں ہیں، مسلمانوں میں اتنی رسمیں ہیں جو شاید دوسری قوموں میں نہ ہو۔ ہاں، مرنے سے، پیدا ہونے سے مرنے تک، ہاں، کچھ بھی جیب میں نہیں ہوگا، لیکن ماروڑیوں کی دکانوں کی چکر لگائے گا، وہاں سے سود پہ قرضہ لائے گا، لیکن اپنا رسم چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنے وہ پرانے طور و طریقے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ دوستو عزیزو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کچھ باتیں انشاءاللہ عید کے خطبے میں آپ کے ساتھ آئیں گی۔ انشاءاللہ عید کا خطبہ دو الگ الگ جگہوں پر مقرر ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں ہمارے پاس مسجد اخلاص کی جو عیدگاہ ہے وہاں عید کا خطبہ 7 بجے ہے، اور ویسر پاڑی کی جو عیدگاہ ہے وہاں 6:45 6:45 کو عید کی نماز ہے، عید الاضحیٰ کی نماز۔ اور جیسے ہمارا معمول ہے کہ بارش ہو تو سارے یہی 7 بجے مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، تو یہ اعلان تھا، میں نے خطبے ہی میں آپ کو بتا دیا۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں وہاں بھی ہمارے ساتھ آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اتنی وسعت دے، طاقت دے کہ وہ اللہ کے راہ میں جانور قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی توفیق دے، یا اللہ جیسے ہم تیرے راستے میں جانور قربان کر رہے ہیں، یا اللہ ضرورت پڑ جائے تو ہمارے جان و مال تیرے راستے میں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یا اللہ جو لوگ مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما۔ یا اللہ جو لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ جو لوگ کافروں ظالموں کی سطوت اور دبدبے سے دبے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف رحیم۔